بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم میں، سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ انسان اللہ کی بڑی محترم، بہت ہی سمان کے اور احترام کے لائق مخلوق ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑا مقام دیا، ہم نے انسان کو بزرگی دی۔ انسان کو اللہ نے جو بزرگی دی، جو مقام دیا، اس بزرگی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے۔ جانور بھی کھانا کھاتا ہے، انسان بھی کھانا کھاتا ہے۔ جانور بھی پانی پیتا ہے، انسان بھی پانی پیتا ہے۔ جانور بھی سانس لیتا ہے، انسان بھی سانس لیتا ہے۔ لیکن جانور اور انسان میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جانور ننگا رہتا ہے، انسان لباس پہنتا ہے۔ حالانکہ انسان بھی جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ننگا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو یہ سکھایا ہے کہ تم میری مخلوق میں ایک قابل احترام مخلوق ہو، ایک مکرم، ایک معظم، ایک سمان یوگی، رسپیکٹیبل مخلوق ہو۔ تم ننگے نہیں رہ سکتے، تمہیں لباس پہننا ہے، کپڑا پہننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو فوراً اس کو کپڑا پہنایا جاتا ہے، کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے۔ اور جب اس دنیا سے انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس وقت تک اس کو نہیں دفنایا جاتا جب تک کہ سفید کفن میں اس کو لپیٹ کر کفنایا نہ جائے، اس وقت تک اس کو دفنایا نہیں جاتا۔ تو لباس انسان کی ناگزیر ضرورت ہے، لباس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ انسان لباس کیوں پہنتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانوں، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا، اے انسانوں ہم نے تم کو کپڑا دیا، لباس دیا۔ یواری سوآتکم،
یہ لباس تمہارے بدن کی شرمگاہوں کو، تمہارے بدن میں جو ڈھانکنے والی، جو چھپانے والی چیزیں ان کو چھپانے کا کام کرتا ہے۔ یواری سوآتکم، لباس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ وہ تمہاری شرمگاہ کو، تمہارے بدن کے جو حصے ڈھانکنے کے لائق ہے، چھپانے کے لائق ہے، ان کو ڈھانکتا ہے۔ وریشا، اور لباس تمہیں زینت عطا کرتا ہے، تمہیں سجاتا ہے، لباس تمہیں ایٹریکٹیو بناتا ہے، لباس پہن کر تم سجتے ہو، دھجتے ہو۔ اور آگے اللہ نے بڑی عجیب بات اسی آیت میں آگے ایک عجیب بات بتائی، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اے دنیا میں بہترین لباس پہننے والوں، سب سے بہترین لباس اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو تقویٰ کا لباس ہے۔ کیا بات کہی اللہ نے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین لباس اگر میری نظر میں کوئی ہے تو تقویٰ کا لباس ہے۔ یعنی اپنے لباس پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنے لباس پر غرور کرنے والوں، اللہ کے یہاں تمہارے بدن کی سفیدی، تمہارے قیمتی کپڑوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ کے یہاں یہ دیکھے گا کہ